ناظرین، اگر آپ لاہور کے رہائشی ہیں تو ملتان روڈ پر واقع جماعت اسلامی کے عالمی مرکز منصورہ سے ضرور واقف ہوں گے۔ منصورہ گیٹ کے عین سامنے سڑک کے اس پار منصورہ بازار ہے۔ منصورہ بازار میں داخل ہوں تو کچھ 100 میٹر کے فاصلے پر بائیں طرف چترال کلچر سینٹر ہے۔ یہ ایک بڑا سٹور ہے جہاں چترال کے ہر طرح کے ملبوسات فروخت کیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو اس کی سیر کرواتے ہیں، اور پہلے چترال کلچر سینٹر کے CEO محمد اعظم ذکی سے چترال کی شالوں اور مختلف قسم کی ٹوپیوں بارے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ مصر کے قاری جو ہیں وہ محمود شاد صاحب پاکستان میں آئے تھے، اور بادشاہ مسجد میں بھی وہاں پہ انہوں نے وزٹ کیا، وہاں پہ آئے تو ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ آپ ان کو ایک شال پیش کر رہے ہیں، اور وہ شال پھر انہوں نے آگے جا کے وہاں پہ مصر میں بھی جا کے جو ہے نا وہ اس کی پبلسٹی کہیے یا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ پاکستان سے یہ مجھے شال ملی۔ وہ شال کون سی تھی آپ کے پاس ہے موجود؟ جی ریاض بھائی، وہ اس طرح کا شال ہے، اسی میں شال تھا، وہ کلر اور تھا جو یہ والا۔ جی یہ پیور یعنی کہ پشمینہ وول کی چادر۔ وہ آپ نے ان کو گفٹ کی تھی مفت میں؟ جی ہم نے اس کو گفٹ کی تھی۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی مصر کے بہت بڑے قرآ اکرام پہلے یہاں تشریف لا چکے ہیں، یہاں سے یہاں پہ آپ کے پاس؟ جی یہاں سے چیزیں لے کے جا کے اور مصر میں جا کے بہت بڑے مجمع میں جا کے وہ یعنی کہ پھر ہمیں دوبارہ وہ ویڈیو بھی بھیجتے ہیں کہ دیکھیں ہم پاکستانی لباس میں ہیں۔ تو اس میں ہمارے سب سے مجھے خوشی کی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بھی فرمایا، سوشل میڈیا میں آپ دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہی مسجد میں خصوصی ان سے ہماری ملاقات تھی، تو دنیا کا نمبر 1 قاری کا لقب ہے اس کو ماشاءاللہ۔ ان کا بڑا نام کیا تھا؟ محمود شہاد۔ اور آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ جی میں اسی کے نام سے۔ جو عالمی شہرت یافتہ مصر کے قاری محمود شاد صاحب ہیں، انہوں نے ان کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھا، اور یہ بھی پاکستان کے انتہائی مایہ ناز نعت خواں ہیں، ان کا نام بھی محمود شاد ہے۔ بھی فخر کی بات ہے میرے لیے اور تمام میرے دوست احباب کے لیے کہ اس کی جو ایک آیت تھی قرآن پاک کی، اس نے جو اس کے درس میں پڑھی تھی، تو محمود شہاد صاحب نے اس کو اپنے آفیشل میں شیئر کی تھی۔ جی یہ ہمارے سعادت کی بات ہے۔ تو اسی شال کو ہم نے جب اس کو پیش کیا، وہ بلکہ وہ اپنے جو سیکرٹری ہے اس سے کہا کہ اپنا والا شال جو ہم جس سے گفٹ پیک میں لے کے گئے تھے اس کے اندر ڈال کے ہمارا شال وہ پہن کے بادشاہی مسجد میں تاریخی تلاوت فرمائے۔ اور اس کے بعد کچھ دن پہلے پھر مصر میں جا کے اس نے تلاوت کی ہے۔ اس کا جو سیکرٹری صاحب ہے وہ تصویریں ہمیں بھیجا ہے کہ ہم پاکستانی لباس میں جو ہے نا پاکستانی لباس یعنی پاکستان کے لوگوں سے اتنا محبت کرتے ہیں کہ دیکھیں اس کے لباس میں پاکستانی لباس میں وہ بہت بڑے مجمع میں تلاوت کی۔ زبردست ہو گیا۔ تو یہ کچھ خواتین چھوٹی بچیوں کے لگ رہے ہیں لباس، یہ چترال کے ہیں یا یہ بھی کسی اور علاقے؟ یہ بھی تقریباً ادھر کی ثقافت کی چیزیں ہیں، ثقافت کی چیزیں۔ زبردست۔ آج کل جو ہے نا بہت اچھا ہے۔ یہ کتنے کا ایک ہے ویسے؟ یہ تقریباً 1000-1200 تک ہوتا ہے، تو بڑا اچھا ہے۔ اس کے اندر کافی کام ہوا ہے، بہت زیادہ کام ہوا ہے، یہ ہینڈ میڈ ہے وہاں کا یہ؟ ہاں جی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے فنکشن میں اور دیگر اس میں جو ہے نا بڑے شوق سے یہ پہنتے ہیں۔ یہ بھی لوگ مختلف فنکشن میں جو ہے نا یہ استعمال کرتے ہیں، شادی ہو یا اس کے علاوہ کوئی فنکشن ہو، تو یہ خوبصورتی کے لیے آج کل لوگ جو ہے نا وہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ چونکہ میں پہلے بھی بتایا تھا، تو جب سے ہم نے کام یہاں پر اسٹارٹ کیا تھا اس وقت لوگ ویسٹ کوٹ کو الٹا پہنتے تھے، تو ماشاءاللہ جیسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا اب ماشاءاللہ ایک جو ہے نا جی ہر گھر میں ایک آدمی کے 5 بچے ہیں، تو ساروں کو لے کے آئے گا کہ 5 ان کے جو ہے نا ویسٹ کوٹ جو ہے نا آپ برابر کر دیں۔ یہ تو مجھے لگ رہی ہے کہ جیسے یہ کچھ سندھ کا ہے یہ ڈیزائن ہے، یہ تو نہیں لگتا چترال کا؟ تو آپ کے پاس یہ باقی بھی ثقافتوں کی یہ چیزیں ہیں، یا یہ ویسٹ کوٹ خاص طور پہ، یا صرف یہ بھی چترال کی ہے؟
ریاض بھائی ہماری کوشش تو یہ ہے جو ہمارے پاکستان میں جتنے بھی چیزیں جو ثقافت کا حصہ ہے نا ان کو پروموٹ کریں، چاہے سندھ کا ہو، لیکن سب سے زیادہ چترال کا. جی جی جی. تو آپ نے دیکھا ہے ہمارے دکان میں سندھ کی ٹوپی بھی پڑی ہیں، یہاں سوات کی بھی پڑی ہیں، یا دیر کے بھی ٹوپیاں ہمارے پاس پڑے ہیں، یعنی مختلف. آپ ہمیں ذرا ٹوپیاں دکھائیں نا کون کون سی ذرا. یہ جی ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوپیاں جو ہے نا وہ مختلف ڈیزائن کی ہیں. یہ تو جناح کیپ ہے. جی جی یہ جناح کیپ ہے. یہ دیکھو جی یہ وہی ہمارا چترال یہ چترال کی جو ہے نا یہ ٹوپی ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہ جو ہے نا جی یہ ہماری سوات کی ٹوپی ہے. سوات کا جو ثقافت ہوتا ہے نا، یہ اس میں کیا فرق ہے سوات کی اور چترال کی؟ اس میں نا جی اس میں یہ ڈیزائن کا جو ہے نا جی یہ ڈیزائن کا فرق ہوتا ہے. ڈیزائن کا فرق. ابھی سوات کے یہ تو سندھ کی لگ رہی ہے یا یہ کوئی اور ہے؟ آج کل وہ ارتغل کے اس کے میں دیکھ کے نا یہ ذرا بنایا ہوا ہے. یہ شیشوں والے ناظرین، یہ شیشوں والے ٹوپی. تو سب سے جو ہے نا جی یہ ہمارا گلگت بلتستان کی یعنی کہ گلگت کی ثقافت کی ٹوپی یہ ہے. چترال اور گلگت اور اپنا یہ سوات، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پٹی ایک ہوگا، چترالی پٹی میں ہی ہوگا، لیکن اس کا جو بناوٹ ہے نا جی اس میں فرق ہے، بنانے کا جو طریقہ کار میں فرق ہے. تو یہ ماشاءاللہ سب سے پوری دنیا میں جو مشہور ہے جی. یہ تھوڑی سی مختلف لگ رہی ہے. یہ بھی آپ کے چترال کی؟ ہاں جی یہ چترال یہ اس کی ہے، سوات کی ہے. یہ سوات کی ثقافت ہے. جی ہم ساروں کو رکھتے ہیں تاکہ مختلف ہمارے پاکستان کے کلچر کی چیزیں. یہ جو جناح کیپ ہے، جناح کیپ یہ بھی چترالی پٹی کی بنی ہے؟ نہیں یہ چترالی پٹی کا نہیں بنتا ہے، اور یہ بھی ایک کھال سے بنتا ہے. کھال سے. چترال کے ملبوسات ہوں اور وہاں کی ویسٹ کوٹ کا ذکر نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. مگر ٹوپیوں کی مزید اقسام بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے پرفیومز بھی آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں خوشبو کی طرف، عطر کی طرف. تو آپ کے پاس یہ مختلف قسم کے بہت ساری ورائٹی میں یہاں پہ خوشبو پڑا ہوا ہے. یہ کہاں سے آپ لاتے ہیں اور یہ کیا سین ہے؟ خوشبو کا جو ہے یہ کراچی سے آتا ہے، تو اکثر تو باہر سے ہی آتا ہے، لیکن ہم کراچی سے منگواتے ہیں اور یا ادھر شالوی سے بھی لے آتے ہیں. تو خوشبو میں آج کل جو سب سے زیادہ چلتا ہے وہ عود لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. عود کا ہے نا، عود کا. جی کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ سنت نبوی وہ استعمال کیا ہے، تو اس حساب سے نا لوگ بھی جو ہے نا یہ عود زیادہ استعمال. ناظرین، چترال کلچر سینٹر لاہور میں اپنی نوعیت کا واحد سٹور ہے جہاں چترال کے مختلف ڈیزائن کے خوبصورت ملبوسات دستیاب ہیں، جن میں لاہوریوں کی دلچسپی بھی بڑھ رہی ہے. چترال کلچر سینٹر سے آن لائن شاپنگ بھی کی جا سکتی ہے. ریاض حسین، وائس آف لاہور.